جنگ و جدل کے اس میدان میں حملے کرتا تھا اور بھگا دیتا تھا، اور ایک سخت اور بڑے پتھر کی طرح بلندی سے گرتا تھا، اور میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرتا جاتا تھا۔ دشمن اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اور پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں تمہیں بہت یاد کرتا تھا اس وقت جب میری تلوار خون میں سرخ ہوئی ہوتی تھی، اور میری خواہش ہوتی تھی کہ نیزے میری طرف آئیں اور میں ان نیزوں کے سامنے اپنے سینے کو اس طرح لے آؤں جس طرح ایک شیر حملے کے وقت دم دبا کر نہیں بھاگتا، بلکہ اب بس کرو انف۔ میں جنگ سے بیزار ہو گیا ہوں اور طاقت رکھنے کے باوجود بخش دیتا ہوں۔ کون سی جنگ؟ تم تو بکری کے ایک دم سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہو۔ کون سی طاقت کی بات کرتے ہو، جبکہ ہمارے پاس سوائے بنجر جگہ کے اور کچھ بھی نہیں لیکن ہے۔ اس بنجر جگہ پر پانی تو ہے نا۔ خدا کا شکر کہ اس جگہ پانی تو ہے۔ شکایتیں ہی کرتی رہتی ہو۔ اگر زندگی میں یہ جوانی کی لذت نہ ہوتی تو میرے لیے بہت دشوار ہو جاتی۔ یہ کیا الٹی سیدھی بولتے رہتے ہو انف؟ شعر و شاعری کر رہا ہوں۔ آخر شعر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ 3000 دینار۔ 3000 دینار؟ یہ دینار ہمیں کہاں سے ملیں گے انف؟ ہر خزانے کی ایک چابی ہے، اور ہارون رشید کے خزانے کی چابی شعر ہے۔ تم کہاں اور ہارون رشید کہاں؟ نہیں، بہت نزدیک ہوں۔ دیکھو، ابن جامع نے کچھ دن پہلے اپنے اشعار کے لیے 3000 دینار لیے ہیں ہارون سے، اور پھر میرے اشعار کی قیمت تو یہاں سے میرے چچا کے خیمے تک اور اونٹ کی قیمت کے برابر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ ضرور ملے گی۔ کیا تم اپنے آپ کو ابن جامع کے ہم پلہ سمجھتے ہو انف؟ کہتے ہیں کہ ایک مچھر ہوا کھا رہا تھا کہ ہاتھی بن جائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا رملہ؟ یعنی یہ کہ مچھر نے اس قدر ہوا اپنے اندر بھری کہ مر گیا۔ مجھے اپنے گھر اور جگہ کی یاد میں رونے دو رملہ، تاکہ میرے دل کا سارا غبار باہر نکل آئے۔ یہ جو آدمی لکڑی پر سوار ہو کر گیا ہے کون ہے؟ تم اسے نہیں جانتے؟ یہ لکڑی پر کیوں سوار ہے؟ یہ اسے گھوڑا سمجھتا خدا اس بے عقل کو سمجھے۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ شخص مظلوموں اور ضرورت مندوں کی بہت مدد کرتا ہے، جبکہ خود خلیفہ ہارون رشید ظالم حاکم ہے۔ خدا کے بھی کیسے کیسے بندے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ تم کہاں رہ گئی ہو رملہ؟ بس 1 منٹ صبر کرو، ابھی آ رہی ہوں۔ بھوک سے میں مر رہا ہوں۔ یہ لو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرغی کا شوربہ ہے اور ابھی بنایا ہے میں نے۔ اس سے پہلے تو کبھی میں نے ایسا شوربہ نہیں کھایا۔ نہیں کھایا تو اب کھا لو۔ آخر یہ پانی کب سے شوربہ بننے لگا؟ اس وقت سے جب سے میرا شوہر چرواہے کی جگہ اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے شوربہ مانگا تھا، پانی نہیں۔ گھر میں جو ہے وہی ملے گا۔ سنو انف، اگر تم اسی طرح گھر میں بیٹھے رہے تو پھر یہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ جنگ میں ایسا تھا کہ اف لوگ… میرے خدایا، پھر وہی جنگ۔ اب اٹھ جاؤ تم اور جا کر کچھ کما کر لاؤ۔ گیا تھا کمانے لیکن ناکام ہو گیا۔ اگر مایوس ہوئے تو پھر مقدر میں ناکامی ہی ہوگی۔ کاروبار میں بھی قسمت آزما چکا ہوں، ہاتھ تو کیا لگتا، جو ہاتھ میں تھا وہ بھی نکل گیا، یعنی دمبے۔ یعنی اب تم شاعر بننا چاہتے ہو؟ اگر لذت جوانی نہ ہوتی تو پھر یہ زندگی… پھر دوبارہ شروع ہو گئے۔ ذرا اس برتن کی طرف دیکھو اور تصور کرو کہ اس میں پانی کی جگہ آگ ہے یا بکری کا گوشت ہے یا مرغی کا شوربہ۔ تم شعر و شاعری سے کیوں اتنا چڑھتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ابن جامع نے 3000 دینار اسی طرح کمائے ہیں۔ حکمرانوں کو آخر کیا ہوا ہے جو بولنے والوں کو اتنا کھلاتے ہیں اور بھوکوں کے پیٹ سے بے خبر ہیں؟ سنو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت کہاں ہوگا؟ میرے خیال میں شاید ہارون رشید کے محل میں ہوگا۔ ہارون کے محل میں؟ ہاں بالکل، غور سے سنو۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، غور سے سنو۔ اس نے مجھ سے کہا ہے غوث۔ میں نے کہا بولو، کیا تمہیں کھانے کے آداب کے بارے میں پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو بتاؤ۔ میں نے کہا
سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، پھر بسم اللہ کہتا ہوں اور اپنے لقمے کو آرام سے چباتا ہوں اور کبھی بھی لوگوں کے لقموں کی طرف نہیں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ سب جو تم نے کہا صحیح ہے، لیکن اصل بات کا تو تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ اصل بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تمہارا ہر لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر کھانا حرام ہوگا تو پھر اس کے آداب کا خیال رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا یہ اس شخص نے کہا جو لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ بہت سمجھدار شخص ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شہر کے داروغہ، یہ لو۔ نہیں 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 نہیں؟ پہلے تو تم نے کبھی نہیں کہا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے سیخ کے پیسے لے لو۔ تعجب ہے، تم کب سے چیزوں کے پیسے دینے لگے ہو؟ ایک طویل عرصے۔ مجھے تم پہلی دفعہ پیسے دے رہے ہو؟ تعجب ہے، آج شہر کے داروغہ کے ساتھ مجھے پورا یقین ہے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اے محبت کی درگاہ، اے محبت کی درگاہ، تم جو بھی حکم کرو گے وہ میری اصلاح کے لیے ہوگا، چاہے تم سارے جہانوں کے گناہ ہی میرے لیے کیوں نہ لکھ دو۔ اگر تمہاری کمر دجلہ کا پل بھی ہو تب بھی اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ اس شیر کے لیے میں تمہیں 100 گز زمین دینے کو تیار۔ اے خدا میرے مولا میرے آقا کو سلامت رکھ، اے خدا میرے مولا میرے آقا کو سلامت رکھ۔ خدا آپ کے تخت کو، آپ کی حکومت کو اور مضبوط کرے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کوئی قوم سورج کے اوپر بیٹھ سکتی تو یقیناً وہ آپ اور آپ کے اہل بیت ہوتے۔ دنیا میں جتنی برکت ہے وہ آپ کی سخاوت کی وجہ سے ہے، دنیا میں جتنی رحم دلی ہے وہ آپ کی خدا ترسی کی وجہ سے ہے، دنیا میں جتنا پیار ہے وہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، آپ کی صفات، آپ کی خصوصیات۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے انسان یہ ہو۔ تم کیا کہہ رہے ہو ابا باب؟ افسوس ہے ابا باب۔ کاش جناب عالی غور کرتے کہ صرف 100 گز زمین کے لیے اس نے آپ کو سورج کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ اگر آپ اسے زرخیز ہری بھری زمین دے دیتے تو یہ آپ کو کس بلندی پر پہنچا دیتا۔ تم اس طرح بیکار کیوں بیٹھے ہو انف؟ تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اے عورت؟ کچھ نہیں کر سکتے تو جا کر ان پتھروں کو فروخت کرو۔ میرا اب یہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو پھر تمہارا کیا کرنے کو دل کرتا ہے جبکہ اس گدھے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے؟ میرے پاس یہ چادر، کمبل اور یہ خیمے بھی ہیں۔ تو پھر مٹکے اور پانی کو بھی گن لو جسے تم بھول گئے ہو۔ اگر تم یہ چیزیں رکھنے پر بھی ناز کرو گے تو خلیفہ، وزیر اور داروغہ کیا کریں گے؟ خدا نے چاہا تو میرا بھی ان لوگوں میں شمار ہوگا۔ زیادہ بکواس مت کرو، اٹھو اٹھو، جلدی میدانوں میں جا کر پتھر جمع کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے اٹھو۔ سنو رملہ، اب میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو پھر تم کیا کام کرنا چاہتے ہو؟ بغداد جانے کا سوچ رہا ہوں۔ بغداد جا کر کیا کام کرنا چاہتے ہو انف؟ دوسروں کی طرح کاروبار کروں گا اور سود سے خوب مال کماؤں گا۔ کون سا کاروبار کرو گے جبکہ تمہارے پاس صرف 7 درہم ہے؟ میرے ارادوں کو کمزور مت کر اے عورت۔ میں تمہارے ارادوں کو کمزور کر رہی ہوں انف؟
जरा सोचो अगर हम बगदाद गए तो। बेहतर है ये सोचो कि मैं बगदाद चला गया, ये क्या कह रहे हो एनफ? क्या तुम मेरे बगैर बगदाद जा रहे हो? क्योंकि इस सफर में एक हम सफर भी है मेरे साथ। कौन सा हम सफर है तुम्हारा? मेरा गधा। हाँ? क्या तुम पागल हो? गधे को साथ ले जाकर मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दोगे? अक्लमंद वो है जो अपने साथ ऐसा हम सफर रखे जो फायदेमंद भी हो और कम खर्च भी। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. कितने दिरहम बाकी रह गए हैं तुम्हारे पास एनफ? 2 दिरहम। क्या तुमने बाकी दिरहम से अखरोट खरीद कर सही काम किया है एनफ? मैं भी कितना पागल हूँ कि तुम्हें अपने साथ ले आया। क्योंकि मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ। नहीं, बल्कि तुम मुझे बात बात पर टोक रही हो। इस तरह तो हम बगदाद में मुझे कारोबार तो ये नहीं कर शक है सकते। कि बगदाद में तुम्हारा कारोबार फायदेमंद नहीं होगा। कोशिश कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिरहम बाकी बचे हैं। सोचा है तुमने कि हम क्या खाएंगे? 1 दिरहम खाने के लिए, 1 दिरहम सोने की जगह के लिए। फिर जल्द से जल्द अखरोट बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे। फिलहाल तो मुझे प्यास लग रही है एनफ। मुझे भी प्यास लग रही है। चलो ऐसी जगह जहाँ पानी मिल जाए। चलो। मैं तुम्हें देख लूंगा अबालू बाबे। तुम परेशान मत हो बहलूल, मैंने तुम पर कामयाबी हासिल कर ली है। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद करोगे। ये तुमने खजूरों पर कपड़ा क्यों नहीं डाला अबा मूसा? अभी जोहर का वक्त नहीं हुआ है। तो क्या मक्खियों को सुबह और शाम का वक्त मालूम होता है अबा मूसा? बहुत लजीज नजर आ रही हैं खजूरें। कहाँ से लाए हो अबा मूसा? बसरा से। और ये कहाँ से लाए हो? जहन्नुम से। जहन्नुम से? मुझे बताओ कि क्या अब जखूम का दरख्त खजूर के दरख्त में तब्दील हो गया? तुम आज गुस्से में क्यों हो अबा मूसा? जब तुम यहाँ आते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। अब मैं आऊं तो खजूरों पे कपड़ा ढका होना चाहिए, वरना
एक सीख कलेजी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना? पहले तो तुम एक डब्बा पानी ले आओ, मैं प्यास से मर रही हूँ। ठीक है, तुम यहीं गधे के पास रुको, मैं अभी गया और अभी आया पानी लेकर। यहीं रुकना। चल भाग मेरे घोड़े। ए वहाब, हाँ क्या बात है? बताना जरा, क्या कोई बात हुई है बगदाद में? हाँ, क्या जबरदस्त बात हुई है। काजी जुनैद और साद के कारनामों के बारे में काजी उल कज़्ज़ात को सब मालूम हो गया है ना? अजीब बात। चल मेरे घोड़े। मुझे लग तो रहा था कि जरूर कोई बात हुई है, वरना ये मुमकिन ही नहीं था कि साद इधर आई कुछ खाए पिए बगैर और लोगों को परेशान किए बगैर चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। पानी की तलाश में था कि लोगों से आपकी दुकान का पता मिला। पानी के लिए सही जगह पर आए हो तुम। जो भी यहाँ आया ना उम्मीद नहीं गया। ये पानी इस्फहान की बर्फ से है। कितना दे दूं तुम्हें? 1 दानिक, 2 दानिक या आधे दिरहम का? क्या कहा? क्या आप पानी बेचते हो? तुम्हारे सवाल से लगता है कि तुम इस शहर में नए आए हो। मैंने तो आज तक किसी से नहीं सुना कि पानी की भी कीमत होती है। अफसोस है अहले बगदाद पर। हम लोग तो भूखे प्यासे जंगलों सहराओं से होकर आने वाले लोगों को खुद पानी पेश करते हैं। मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास पानी के लिए रकम मौजूद है तो पानी देता हूँ, नहीं तो तुम जा सकते हो। बस इसी चीज की कमी थी। अबा मूसा, ये पानी कहाँ से लाए हो? आसमान से बारिश हुई और मैंने जमा कर लिया। बारिश किसकी कुदरत से आती है? बेशक खुदा की तरफ से। बादलों को किसने भेजा? जाहिर है खुदा ने। कीमत ली उसने। ये तो अपने बंदों के लिए खुदा की तरफ से रहमत है। ताज्जुब है अबा मूसा, क्या ये मुमकिन है जो पानी तुम्हें बगैर कीमत के मिल रहा है तो उसको इस तरह फरोख्त करो? चल मेरे घोड़े चल। मुझे लगता है कि तुमने दोबारा शराब पी हुई है बालू बाबा। झूठ क्यों बोल रहे हो दरोगा? क्या कहा? आप मुझे देख नहीं रहे हो बल्कि सूंघ रहे हो। चाहे देखूं या सूंघूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इस हरकत के लिए भारी जुर्माना देना पड़ेगा। क्या कहा? कौन सा जुर्माना दरोगा? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे आका को तो पता है कि मैं कभी कभार ही लेकिन पीता मुझे हुक्म मिला है कि मैं जिस किसी को भी शराब के नशे में देखूं गिरफ्तार कर लूं। फिर तो दरोगा साहब मुझे और तुम्हें काजी के पास एक ही हुक्म का सामना करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। चलो ये शिकायत लेकर काजी अल कुज़्ज़ात के पास चलते हैं। तुम्हारा मतलब इब्ने सकीत है? नहीं, मुझ पर मेहरबानी करो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना इब्ने सकीत के पास, तो हमें इब्ने सकीत के पास जाना ही है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये रख लो तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा और तुम खामोश रहोगे। ठीक है ना दरोगा साहब? जैसे तुम्हारी मर्जी। पी लो, तुम जितनी पीना चाहे पी लो। किसी भी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा तुम पर। अगर लकड़ी के घोड़े पर सवार शख्स न होता तो पानी के लिए 1 दिरहम देना पड़ता। एहनफ, वो शख्स लकड़ी पर क्यों सवार होता है? कहते हैं वो उसे अपना घोड़ा समझता है। मैं उसे जानता हूँ। जानते हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। मजबूर हूँ कुछ न करने के लिए। जब यहाँ पानी के पैसे मांगते हैं तो गोश्त रोटी का क्या हाल होगा? तुम बताओ क्या करें? बगैर खाए पिए रह सकते हैं हम? कोई सस्ता सा खाना ढूंढते हैं। अगर तुम अखरोट ना खरीदते तो अभी हम अच्छा खाना खा सकते थे। मैंने कहा ना, इस कारोबार में मुनाफा कमाकर हम अच्छा खाना खाएंगे। लोगों, बाज़ार कहफ के रहने वालों, जो मौजूद हैं या मौजूद नहीं,
انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے خلیفہ اور مولا ہارون رشید نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ لوگوں کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانا منع ہے. جو کوئی بھی لوگوں کی پریشانی کا باعث بنے گا اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. اینف، وہ موٹا آدمی کون ہے جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے؟ اس کی طرف مت دیکھو تم. کون ہو تم دونوں؟ پہلے سلام کرتے ہیں اے شخص. میں نے کہا کون ہو تم دونوں؟ ہم شام کے نزدیک گاؤں میں رہتے ہیں. گاؤں میں رہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ شامی اخروٹ ہیں. شامی اخروٹ؟ مجھے یقین نہیں، کھا کر دیکھنا پڑے گا. نہیں، یہ شام کے اخروٹ نہیں ہے یقیناً. جی ہاں، یہ شامی ہیں اور ہم نے شام سے خریدے ہیں. مجھے دوبارہ کھا کر دیکھنا پڑے گا. افسوس ہے تم پر اے شخص، لوگوں کی محنت کی کمائی کو اپنے اوپر حلال سمجھتے ہو. مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ میں اس شہر کا داروغہ ہوں. اگر تمہاری جگہ خلیفہ بھی ہوتا تو میں اسے بھی ایسا نہیں کرنے دیتا. ایک دن تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، دیکھ لینا تم. کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں. افسوس ہے تم پر ابا وہاب، اپنے جوتے کو امیر المومنین کے چہرے کی طرف کر رہے ہو. آپ کیسے امیر المومنین ہیں جو ابا لبابے جیسے شرابی کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں؟ چلو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اس کے لیے سزا تجویز کرو. میرے آقا ہارون الرشید سلامت رہیں، آپ نے کچھ دن پہلے بھی مجھے معاف کر دیا تھا. ابا وہاب کے پاس یہ اختیار ہے کہ تمہیں سزا دے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ نہ تمہیں ہاتھ لگائے، نہ پیر مارے، اور نہ ہی تجھے زبان سے ستائے. اب مسئلہ حل ہو گیا. سنا تم نے آقا نے کس طرح کی شرط رکھی ہے؟ اب تم اپنے ہاتھ، پیر اور زبان سے کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا کرو گے؟ مجھے بھی خلیفہ کی یہ شرط منظور ہے. اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. میرے آقا، یہ تو میرا گھوڑا تھا جو تجھے مار رہا تھا. میں نے خلیفہ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا. ابا لبابے، کیسا لگا میرا یہ فیصلہ؟ میں نے قیمت چکا دی نا. اب میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا میرے آقا، قسم کھاتا ہوں. میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ یقین کریں میرے آقا، قسم کھاتا ہوں کہ اب کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. یہ وہی آدمی ہے رملہ جس نے ہمیں پانی پلایا تھا اور اب کھانا دے کر چلا گیا ہے. آخر یہ اس مہربانی کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ نیک آدمی ہے. اس میں صرف ایک عیب ہے کہ یہ لکڑی پر سوار ہو کر اسے اپنا گھوڑا سمجھتا ہے. اینف، دیکھا تم نے؟ ابھی وہ لکڑی پر سوار نہیں تھا. شاید اپنے گھوڑے کو آرام کرنے کی غرض سے چھوڑ کر آیا ہو. شہر کے داروغہ اور قاضی جنید کے بارے میں یہ خبریں صحیح ہیں کہ وہ اب رسوا ہو رہے ہیں؟ ہاں، اب وہ دونوں بہت بدنام ہو گئے ہیں.
قاضی القضات نے ان پر بہت سختی کی ہوئی ہے. شہر میں پہلے کی طرح فساد نہیں پھیلا سکتے. ان کے نہ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، ہمارے لیے تو اور مشکل ہو جائے گا. اب ہمیں منافع خوری کم کرنا ہوگی. یقیناً ان کی نظریں ہم پر بھی ہوں گی. کاش معاملہ یہیں ختم ہو جاتا، لیکن لگتا ہے کہ اب ان کی پورے شہر پر نظر ہوگی. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے بدزن مت بنو. جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا. صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی اور ابن سکید کی جگہ بیٹھ جائے اس منصب پر. اب انتقام کا وقت آ گیا ہے شق. انتقام مگر کس سے داروغہ؟ پہلے تیرے جانور سے، پھر تجھ سے، اور پھر تیری بیوی سے. کس لیے؟ اس اخروٹ کی وجہ سے جو ہماری ملکیت. قسم کھاتا ہوں اس ایک اخروٹ کی خاطر ایک ہفتہ قید خانے کا مزہ چکھ. تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہمیں قید خانے بھیجو گے؟ خلیفہ کے حکم کی خلاف ورزی پر. لیکن خلیفہ نے کیا حکم دیا؟ جو کوئی لوگوں کو تکلیف دے گا قید خانے میں جائے. ہم نے کسے تکلیف دی ہے اور کب تکلیف دی ہے؟ ابھی کے ابھی. لوگ اس وقت سو رہے ہیں اور تم اپنے خچر کے ساتھ گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہو، اور تمہارے چلنے پھرنے کی آوازوں سے لوگ بے آرام ہو رہے ہیں. اس لیے یہی خلیفہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. خدا کی قسم اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو اب بھی اور اسی وقت تیرا گلا دبا دیتا. خاموش. چلو اب قید خانے چلو جلدی سے. سعد، کیوں انہیں قید خانے لے جا رہے ہو؟ تم بیچ میں مت بولو ابا وہاب. جاؤ. تم نے ہمیں پانی اور کھانا دیا، اب تم ہمیں اس مصیبت سے، اس جانور نما انسان کے ہاتھوں سے نجات دلاوے شخص. ہم تمہاری اس مہربانی کو ساری زندگی یاد رکھیں گے ابا وہاب. بہتر ہے تم دونوں اس عقل مند انسان کے سامنے فریاد کرو. رہنے والوں، خلیفہ محترم اس طرف آ رہے ہیں. جس کسی کو کوئی شکایت ہے وہ آ سکتا ہے. او کہف کے رہنے والوں، خلیفہ محترم اس طرف آ رہے ہیں. جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. کوئی شکایت ہے وہ آ سکتا. مجھے ایک شکایت کرنی ہے. تیرا شکایت کرنا فضول ہے جوان. یہ تو خلیفہ کا حکم ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا قید خانے کے جانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ تم نے رات کے اس پہر لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. احمق انسان، اگر ان کے پیروں سے چلنے کی آواز یا تیرے پیروں سے چلنے کی آواز سے قید خانہ جانا واجب ہوتا تو پھر پہلے خلیفہ اور اس کے کارندوں کو قید میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہاں اس وقت اس کا ایک کارندہ لوگوں کو شدید تکلیف پہنچا رہا ہے اس آدھی رات کو. کیا کہا تم نے؟ تم نے سن لیا جو میں کہہ رہا ہوں؟ پہلے جا کر اپنے خلیفہ کو گرفتار کرو، کیونکہ وہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے. پھر یہاں آ کر ان دونوں کو گرفتار کر کے لے جانا. کیا کرنا ہے؟ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس دفعہ تم جیت گئے ابا وہاب، لیکن تمہاری یہ جیت آخری بار ہے. اور تم ہار گئے ہو کیونکہ تم بہت ہی بھولے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے.